قرآن و حدیث میں کسی ایسی جنگ کا ذکر ملتا ہے جو وہ یہودیوں کے خلاف لڑیں گے؟ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا تھا میرا ایک لشکر قیامت تک جنگ کرے گا. تو یہ فلسطین کی جنگ قیامت تک ختم نہیں ہوگی, یہ آرمگیڈون کے ساتھ ہی ختم ہوگی. غزوہ ہند کی کیا ریالٹی؟ سندھ کی دبائی ہند کے ہاتھوں اور ہند کی دبائی چین کے ہاتھوں. عمان سے اٹھنے والے شعلے گوادر پہنچتے ہوئے ٹائم نہیں لگیں گے. لیکن امام مہدی علیہ السلام کا ظہور خراسان سے ہوگا. اینٹی کرائسٹ کی فورسز نے اس دنیا کو ٹیک اپ کر لیا ہوا ہے, میڈیا ان کے پاس ہے. گریٹر اسرائیل قریب بنتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اٹک کا ذکر ہے تو اس کا مطلب ہے جب اٹک پہ جنگ ہوگی یا پنجاب نہیں ہے یا کے پی کے نہیں ہے. ایران اور اسرائیل کا تنازع اس وقت پوری دنیا کے لیے اہم ہے. کیا حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور خراسان سے ہوگا جس کا حصہ ایران ہے؟ غزوہ ہند کی کیا ریالٹی ہے؟ اور ایران اور اسرائیل کی جنگ کا مقصد کیا دجال کی راہ ہموار کرنا ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو انت تک ضرور دیکھیں. ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے. تھینک یو سو مچ سر, آپ اپنا قیمتی ٹائم نکالتے ہیں. لاسٹ ایپیسوڈ میں نا ہم ایران اور اسرائیل کی جو وار کی سچویشن چل رہی ہے اس پر بات کر رہے تھے. تو یہ آپ بتا رہے تھے کہ جو مسلمان ہیں کیا قرآن و حدیث میں کسی ایسی جنگ کا ذکر ملتا ہے جو وہ یہودیوں کے خلاف لڑیں گے؟ بالکل ایسا ہے بیٹا, یہ جنگیں تو ہیں, اور اصل میں آرمگیڈون جو جنگ ہے وہ بھی تو کرائسٹ اینڈ اینٹی کرائسٹ کی ہے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا کلمہ پڑھنے والے اور سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت اور ان کی جو ہے وہ کلمہ پڑھنے والے یہ اکٹھے لڑیں گے. اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مستند ترین حدیث سے اس کا ذکر شروع کرتا ہوں. آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے 3 لشکر دنیا میں جنگ کریں گے. 3 لشکر میرے, جیشی کا لفظ ہے. اب جس جنگ میں سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا ڈائریکٹ انپوٹ ہو اس کو غزوہ کہا جاتا ہے, اس لیے یہ غزوہ ہند. اس میں آرمگیڈون میں بھی سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا ڈائریکٹ انپوٹ ہے. آپ نے فرمایا میرے 3 لشکر دنیا میں جنگ کریں گے. صحابہ کرام نے پوچھا, اس میں ایک بہت مستند روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی, پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ لشکر کہاں ہوں گے؟ فرمایا شام میں, یمن میں اور بیت المقدس کے ارد گرد. پھر آپ نے جو ہے وہ کچھ لمحے توقف کیا اور فرمایا کہ میرا ایک لشکر قیامت تک جنگ کرتا رہے گا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت تک جنگ کرتا رہے گا؟ کہ ہاں. یا رسول اللہ وہ لشکر کہاں ہوگا؟ فرمایا بیت المقدس کے ارد گرد. تو بیٹا جہاں پہ میں پچھلی ایپیسوڈ میں کہہ رہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ مسلمان کھڑے ہوں گے, وہاں پہ مجھے اس بات کا بھی اتنا ہی یقین ہے جتنا صبح سورج نکلنے کے اوپر یقین ہے کہ یہ فلسطین کے لوگ, یہ بچے, یہ بے یار و مددگار لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہے, جن کو دنیا کی تمام طاقتیں مل کے ماری ہیں, یہ مارے جا سکتے ہیں, یہ زخمی ہو سکتے ہیں, یہ گرائے جا سکتے ہیں, ختم نہیں کیے جا سکتے. یہ ہاریں گے نہیں, کیونکہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا تھا میرا ایک لشکر وہ قیامت تک جنگ کرے گا. تو یہ فلسطین کی جنگ قیامت تک ختم نہیں ہوگی, یہ آرمگیڈون کے ساتھ ہی ختم ہوگی جب عیسیٰ علیہ السلام انہی علاقوں کے ارد گرد اینٹی کرائسٹ کو قتل کریں گے. اینٹی کرائسٹ دجال. اب دجال کے بہت سارے میں نے اس کے اوپر پھر آگے چل کے ذرا بات کر لیتے ہیں, لیکن اس کو سمجھیے یہ جنگ بہت بڑی جنگ ہے. یعنی کائنات کی سب سے بڑی اینٹی خود سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین, اور آپ نے اس کو بڑی جنگ کہا ہے. تو اتنی بڑی زبان سے, اتنے بڑے کیلیپر سے جس کو بڑا کہا جا رہا ہے وہ کتنا کا بڑا ہوگا. ورلڈ وارز تو چھوٹی ہیں اس کے مقابلے میں, لیکن ایک ورلڈ وار اب ہمارے دروازے پہ دستک دے چکی ہے, بلکہ دے نہیں چکی ہے, ہمارے گھر میں آ چکی ہے. ورلڈ وار 3 کا آغاز ہو چکا ہے. یہ اس وقت جو جنگ لڑی جا رہی ہے فلسطین, ایران, یہ اب بڑھنے جا رہی ہے. رشیا, چائنا, یہ سارے ملک اس میں شامل ہونے جا رہے ہیں, امریکہ اس میں شامل ہونے جا رہا ہے, اور پھر دنیا دیکھے گی کہ ورلڈ وار ہوتی کیا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور پھر دنیا دیکھے گی کہ یہ جو حملہ ہے یہ ہوتا کیسے ہے.
اب آ جاتے ہیں جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے کہ یہ ہوگا کیا. تو میں بار بار ایک بات کا ذکر پچھلے کئی مہینوں سے کرتا آ رہا ہوں کہ یہ ملحمۃ الکبریٰ کا آغاز ہو چکا ہے. ملحمۃ الکبریٰ اس آخری ٹائم کا ہے. وی آر ایکچولی اسٹینڈنگ ان دا بگننگ آف اینڈ آف ٹائمس. جو علامہ صاحب نے کہا تھا نا بیٹا، ہر جگہ مجھے علامہ صاحب یاد آتے ہیں. یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، کچھ کام کر سکتے ہیں تو کر لیں. دس از دی ہائی ٹائم. اپنے دین کو، اپنے اللہ کو کوئی بھی کوئی چیز پیش کر سکتے ہیں تو دس از دا ہائی ٹائم. ہائی ٹائم ہے، کر گزریے. اس وقت دین کا امتحان ہے، اس وقت آپ کی حمیت کا امتحان ہے. اس وقت جو لوگ سوئے ہوئے ہیں ان کو جگانے کی ضرورت ہے. یہ وقت ہے جس کے بعد بازی پلٹ جائے گی. ملحمۃ الکبریٰ شروع ہو چکی ہے. ہونا وہ ہے جو اللہ نے لکھا ہوا ہے، ہونا وہ ہے جو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرما دیا ہے. جو ان کی زبان اتھر سے نکلا ہے وہی ہونا ہے. یہ جو جس قتل عام کا میں بار بار کہتا ہوں کہ بیٹا یہ جنگ ایسی جنگ ہے جو ہمارے دروازوں پہ آ چکی ہے. پتہ نہیں اس میں کون بچے گا کون رہے گا، کب تک لڑنی پڑے گی، اللہ جانے، اس کا کام جانے. وہ اس کو ڈیکیٹس پہ لے جائے، وہ اس کو 10 دن میں ختم کر دے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کے اوپر کسی کی کوئی کنٹرول نہیں ہے. یہ آرمگیڈون کی جنگ ہے یا ملحمۃ الکبریٰ کی جنگ ہے، اس پہ کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. یہ خود ڈائریکٹلی سپرویژن ہے سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبہ. اسی کا ایک چھوٹے سے پارٹ کا نام غزوہ ہند ہے جس کو ہم نے غلط سمجھ لیا. غزوہ ہند کی کیا ریالٹی ہے؟ میں پہلے یہ اس والی بات کے اوپر کر لوں، پھر میں غزوہ ہند کے اوپر آتا ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ جو ایک حدیث ہے کہ خراسان سے جو جھنڈے نکلیں گے اور تم اس میں شامل ہو جانا، اور اس میں ہمارے قائم مولا امام مہدی علیہ السلام بھی شریک ہوں گے. تو اس سے پہلے ایک ہم نے بات کی تھی کہ فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا. بالکل. اور وہ لوگ آپس میں لڑیں گے اور اس 100 لشکر ہوں گے اور 100 میں سے ہر بندہ یہ جو ہے وہ سمجھتا ہوگا کہ وہ جو ایک سروائیور ہوگا وہ میں ہوں گا. یہ اتنی بڑی جنگ ہے، یہ اتنی بڑی جنگ ہے کہ یہ آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا اس کا امپیکٹ پھیلنے جا رہا ہے. 5 بر اعظموں میں تو یہ لڑی جائے گی، 5 کانٹیننٹس میں یہ جنگ لڑی جائے گی. ابھی تو ہم صرف ادھر ہی دیکھ رہے ہیں نا. عرب کی تباہی کا ذکر ہے، پھر ایک اور جگہ کا ذکر ہے جب آپ نے کہا تھا 3 لشکر جہاں سے میں نے شروع کیا ہے، شام میں، یمن میں اور بیت المقدس کے ارد گرد. تو وہ جو شام کا لشکر ہے اس کے بارے میں بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما ہمارے شام میں. پھر ایک حدیث ہے اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما ہمارے یمن میں. ٹھیک ہے. تو ایک اور حدیث ہے اسی کے ساتھ، یمن کے ساتھ ملا کے اس کو دیکھیے گا، آپ کو شام بھی سمجھ آ جائے گا اور یمن بھی سمجھ آ جائے گا. یمن میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیے بغیر یمن کا آپ نے فرمایا تھا کہ تم دیکھو گے کہ وہ لوگ کہ جن کے پاس پہننے کے لیے جوتے نہیں ہوں گے، وہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کا ناک زمین پہ رگڑ دیں گے. یمن والوں کے پاس کون سے کو بہت خوبصورت یونیفارم ہے، انہوں نے کوئی 50 میڈل لگائے ہوتے ہیں، ان کے پاس کو بہت بڑے بڑے کو فوجی بوٹ ہیں. وہ کئی ان کی ویڈیوز آتی ہیں کہ وہ ننگے پیر جا رہے ہیں اور وہ انہوں نے راکٹ لانچر جو ہے وہ کندھے کے اوپر رکھا ہوا ہے، پھر رہے ہیں. اور دنیا کے بڑے بڑے بیڑے اس ریڈ سی میں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا بیڑا ہی نہ غرق ہو جائے، ڈرتے ہیں. یمن کے لوگ ہو گئے یہ سارے، یہ لوگ یہ ایک وقت آنا ہے کہ یہ ساری طاقتیں اکٹھی ہونی ہیں. ایک وقت آنا ہے جب مسلمانوں نے یونائٹ ہونا ہے، ایک وقت آنا ہے جب انہوں نے اکٹھے مل کے لڑنا ہے. یہ اتنا بڑا شیر بنے گا کہ یہ دنیا کو اپنے پنجوں سے تاراج کر دے گا. یہ مسلمانوں نے آنا ہے. ایک وقت ہے کہ انہوں نے اپنے رینیسنس پہ کھڑے ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے صفائی کرنی ہوگی. مسلمانوں کی اپنی نیگیٹیوٹی کا علاج کیا جائے گا، کلینزنگ ہوگی. قربانی اسی لیے دی جاتی ہے کہ چیزوں کو پاک کیا جائے، پاک خون کی قربانی ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہوتا ہے
کہ آپ پیسٹیسائڈ کا اسپرے نہ کریں اور وہ جراثیم نہ ماریں، یا وہ جو آپ کی اپنی فصل میں جو کیڑے لگے ہوئے ہیں آپ کے اپنے جاسوس ان کو نہ ماریں. تو اب وہ بھی ہونے والا ہے. ملت کے اندر سے جاسوسوں کی صفائی ہوگی، ان قریب ہوگی. یہ قدرت کی طرف سے یہ اب نیچرل نظام ہے. میں بار بار آپ کو ایک بات کرتا ہوں کہ اگر نیگیٹو طاقتیں دنیا کے اوپر قابض ہیں، انہوں نے ہر چیز کو اپنے شکنجے میں کسا ہوا ہے، تو روحانی طاقتوں نے چوڑیاں تو نہیں پہنی ہوئی ہیں. بالکل روحانی طاقتیں دیکھیں، جو نیگیٹو طاقتیں ہیں نا، ان کو پلاننگ کرتے ہوئے سالوں لگ جاتے ہیں. انہوں نے ایک ایک ایونٹ کا انتظار کرنا ہے، اس کے مطابق پلان کرنا ہے، پھر کہیں آگے بڑھنا ہے، پھر ایک ایک ایونٹ کا انتظار کرنا ہے. اور جو روحانی طاقتیں ہیں وہ اشارے کے منتظر ہوتے ہیں. وہ ایک سیکنڈ کے ہزاروں حصے میں وہ ویل ایکوپڈ ہو جاتی ہیں، کیونکہ کن کا مالک ان کے ساتھ ہے، خالق کن ان کے ساتھ ہے. وہ کن کہتا ہے فیکون، یہ ریڈی ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کو بس سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا ایک باطنی آرڈر ملنا ہے اور یہ ریڈی ہیں. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ سکون میں ہے. لیکن یہ موقع دیا جاتا ہے باقی عام لوگوں کو جو کہ اسپرچول نہیں ہیں، وہ کیسے بیہیو کرتے ہیں. امتحان کا مطلب ٹیسٹ ہی ہوتا ہے نا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، وہ جو میں بار بار ایک آیت کی تفسیر پڑھتا ہوں، وہ بار بار اس کی بات کرتا ہوں، تو بیٹا وہ یہی تو بات کرتا ہوں کہ جب انسان کے اندر جو اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ عرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو ان سے کہیے گا کہ مومن تب بنو گے جب دین تمہارے دل میں اترے گا. یعنی میں بار بار یہ بات کرتا ہوں، میں اپنے ایمان کی حیثیت سے کلمہ پڑھ لیا مسلمان، اب اسلام کے اوپر عمل کرتے ہوئے زندگی گزر جائے گی. ایک وقت آئے گا اس کا نور دل میں اترے گا. اب جب نور دل میں اترا ہے، اب جب صاحب ایمان، کیونکہ ٹیسٹ صاحب ایمان کا ہوگا، صاحب اسلام کا ٹیسٹ نہیں ہے. جس کے دل میں نور اترے گا اس کا امتحان ہوگا، چھوٹا یا بڑا اللہ کی مرضی. جب وہ امتحان لیا جائے گا تو پھر اس کے بعد جزا سزا کا فیصلہ ہوگا. تو مسلمانوں نے امتحان تو دینا ہے نا. بہت سارے فیل بھی ہو جائیں گے لیکن بہت سارے پاس بھی تو ہو جائیں گے. بالکل انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور پاس ہونے کا ایک ہی کرائٹیریا ہے کہ اگر اللہ آپ کے پاس ہے یا آپ اللہ کے پاس ہیں تو پھر آپ ہر امتحان میں پاس ہیں. اور اگر اللہ آپ کے پاس نہیں ہے یا آپ اللہ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ فیل ہی فیل ہیں، پھر آپ کو کوئی کچھ نہیں بچا سکتا. ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی دین ہے، ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی مالک ہے، ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب کا راستہ. جب تک مسلمان اس کے اوپر کاربند رہیں گے تو اللہ یہی تو قرآن پاک میں کہتا ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ اگر آپ جو ہے وہ مومن ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو تو تم ہی غالب رہو گے نا. لیکن پھر آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہے اسی جنگ میں. میں تو عام سی چیزیں دیکھ رہا ہوں، دیکھتا ہوں، ظاہر سی بات ہے میرا بھی تو انٹرسٹ ہے، میرے بچے ہیں، میں اس ملک میں، مجھے بھی تو ڈر لگا ہوا ہے نا کہ اگر ایران فال کر جاتا تو یہ جنگ ہمارے گھر میں آ کے کھڑی ہوئی ہے. افغانستان میں بھی ہمارے نیبر میں جنگ لگی 20 سال. افغانستان کے لوگوں کی اس طرح جاسوسی ہوتی ہوئی آپ نے دیکھی ہے؟ کہیں ملا عمر کا پتہ لگ گیا ہو فلاں جگہ ہے اور اسی جگہ پہ انہوں نے میزائل مارا ہو. ٹیکنالوجی تو اس وقت بھی یہی تھی، سیٹلائٹس تو اس وقت بھی تھے. ان کے گھر، کچے گھر پہاڑوں کے اندر، وہ جو ہے وہ ان کے اوپر، ان کو وہاں جاسوس نہیں ملے. یہاں اتنے جاسوس کیسے مل گئے؟ اپنی اپنی نیشن کی بلٹ اپ کی بات ہے. اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتا لیکن سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کہ وہ ٹام ایگزیکٹلی وانٹ ٹو سے. اب رہ گئی جو جنگ ہم جس کے بارے میں شروع کر رہے ہیں، خراسان. تو خراسان کا علاقہ ایران نہیں ہے، لیکن امام مہدی علیہ السلام کا ظہور خراسان سے ہوگا. خراسان میں ان کی انٹری ہے، ظہور نہیں ہے. ظہور یہ بہت ساری چیزیں ہیں بیٹا، دیر آر سو مینی ایونٹس. ان کو جان بوجھ کے انٹل منگل کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ شبہات کا شکار ہو جائیں. اس کے اوپر اب بات کر دیں گے نا تو ٹائم مطلب اس طرح نہیں آئے گا. میں ایک بات مانتا ہوں اور بار بار یہی بات کرتا ہوں کہ جس نے آنا ہے نا اس کو پتہ ہے اس نے کیا کرنا ہے. ایک زندگی میں یاد رکھنا، میں نے نا بڑی چھوٹی چھوٹی، یہ تھوڑی سی بات لمبی کر رہا ہوں لیکن یہ بات سمجھنا، میں نے بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اللہ سیکھا ہے. ٹھیک ہے، میں نے اپنی زندگی میں جو ہے نا، میں نے کہا تھا کہ میری ایک استاد ہیں محمود غزنوی کی بیوی، میں نے اس سے بھی اللہ سیکھا ہے. میں نے بی بی بے نظیر بھٹو، اللہ ان کی جو ہے وہ ان کے اوپر کرم نوازی کرے، وہ بہت شاندار خاتون تھی، میں نے ان سے بھی سیکھا ہے. اب آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا اور کیسے. ٹھیک ہے،
بی بی بینظیر بھٹو کے دور میں نا ایک دفعہ ایک پلان ہوا کہ جو ماڈل ولیجز بنیں گے. ماڈل ولیجز بننے کیا تھے، وہ پیسے آئے تو جو ایم پی ایم این اے تھے وہ کھا گئے. انہوں نے نا جناب وہ پیسے ویسے کھا لیے. اب بی بی بینظیر کو پتہ لگا کہ جی وہ ہم نے اتنا بڑا انیشیٹو لیا تھا تو اس میں جو ہے وہ اپنا پیسے کھائے گئے. تو انہوں نے کہا کہ بینگ اے پرائم منسٹر میں سفر کروں گی کسی بھی وقت پاکستان کے کسی بھی علاقے، خاص طور پہ اس وقت یہ سندھ اور یہ ساؤتھ پنجاب کے علاقے کی انہوں نے بات کی کہ میں کہیں بھی گاڑی روک کے گاؤں چیک کروں گی، اگر کسی جگہ یہ جو ہے وہ کام نہیں ہوا تو وہاں کا جو ایم پی ایم این اے اس کی جو ہے وہ کرسی ختم کر دی جائے گی. میں بچہ تھا، بہت چھوٹی ایج کی بات، بہت چھوٹی بھی نہیں تھی لیکن ایج تھی جس وقت بی بی بینظیر کا یہ دور تھا. یہ 88 والی حکومت کی بات کروں، بعد والی کی بات نہیں کروں، ٹھیک ہے. اس وقت بی بی نہیں آئی تھی، جلا وطنی کے بعد ضیاء صاحب کے بعد کا دور تھا. تو ہمارا بھی گاؤں اسی میں تھا، پیسے ویسے کھائے گئے تھے. پھر کیا ہوا کہ جب یہ خبر آئی کہ بی بی نے کہا ہے کہ میں کسی بھی جگہ کسی بھی گاؤں میں پروٹوکول روکوں گی، اور اگر مجھے ایسا لگا کہ یہاں پہ جو ہے وہ ایسا کچھ ہوا ہے تو وہ ایم پی اے اپنی جو ہے نا وہ چھٹی سمجھے. راتوں رات تمام سڑکیں بن گئیں، راتوں رات تمام دروازے پینٹ ہو گئے، راتوں رات وہ گاؤں کے حلیے بدل گئے. اوکے. اب سمجھے میں یہ جو بات کی ہے یہ ایک واقعہ تھا میری زندگی کا، لیکن اس نے میری زندگی میں مجھے بہت سبق دیا. ایسے مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہ تو عام سی پرائم منسٹر ہے، یہ تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. جس دن اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس نے آپ کا دورہ کرنا ہے تو اس کے پروٹوکول نے، یعنی بی بی کے پروٹوکول نے یہ ان کے آنے سے پہلے یہ سارے کام کر دیے ہیں. تو اللہ نے اگر فیصلہ کیا یا کائنات میں کسی ڈگنیٹری نے، مولا کائنات نے یا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے فلاں شخص کی طرف جانا ہے، تو اس کا کردار، اس کی ہر چیز، اس کی سوچ، اس کا ہر کچھ ان کے آنے سے پہلے بدلا دیا جائے گا، خود بخود بدلا دیا جائے گا. کام میں نے زندگی میں ایک چیز سیکھی، جو کہانی جس کا مورل، جو کرکس بتانا چاہ رہا ہوں، سیکھی میں نے بی بی بینظیر سے. لیکن اس کا کرکس یہ ہے کہ آپ کو صرف جڑے رہنا ہے سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت اور ان کے دین سے، ٹھیک ہے. دیانت داری سے جو کر سکتے ہیں بس وہ کر لیں اور اس کے بعد جڑے رہیں. جس دن آپ کی یہ پیاس صادق ہوئی، جس دن آپ کی یہ پیاس صادق ہوئی اور مالک نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ آج ہم نے اس کو وزٹ کرنا ہے، تو ان کے آنے سے پہلے آپ کو ٹھیک کر دیا جائے گا، آپ کا کردار بنا دیا جائے گا، آپ کے گناہ ختم کر دیے جائیں گے، آپ کو جو ہے وہ چن لیا جائے گا. پہلے ہوگا ان کے آنے سے. اسی طرح یہ جس تناظر میں نے بات کی ہے اس کو سمجھیے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے یہ سارا نظام خود بخود سیٹل ہو جائے گا. ہم نے نہیں کرنا. ہم کون ہوتے ہیں ان کا راستہ پیو کرنے والے؟ وہ رسالت مآب کی تنویر ہے، وہ رسول اللہ کا گھر ہے. یعنی ایک حدیث ہے جس کا میں ذکر کرتا ہوں، اس کے راوی بہت بڑے بڑے جو ہیں مستند نام ہیں، اور ان میں سے ایک راوی کا نام ہے جناب سلمان محمدی، سلمان فارسی، ٹھیک ہے. اور رسالت مآب سرور انبیاء کا فرمان ہے کہ ایمان کے 10 درجے ہیں اور سلمان 10ویں درجے پہ. یعنی اتنے بڑے مقام کے، اتنے بڑے جید صحابی، اور اس کے ساتھ کوئی 35 سے 36 صحابہ اور ہیں. اور اس حدیث کے جو مین راوی ہیں وہ ہیں عبداللہ ابن عباس، اور ایک اور راوی ہیں عبداللہ ابن مسعود. یہ دو عبداللہ جو ہے نا یہ تاریخ میں بہت بڑا نام ہے، عبداللہ ابن مسعود کا اور عبداللہ ابن عباس کا. خیر ٹو کٹ شارٹ، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف فرما رہے ہیں کہ وہ ایسے ہوں گے، وہ ایسے ہوں گے، وہ ایسے ہوں گے. چہرے پہ ایک سرشاری کا عالم ہے، خوشی ہے، مسکراہٹ ہے. یہ مستند ترین حدیث ہے. یہ اتنے بڑے راویوں کا نام لیا ہے، یہ مشکات میں بھی موجود ہے اور یہ کتاب الفتن میں بھی موجود ہے. بڑی مستند حدیث ہے. اس لیے کچھ لوگ جو ہے نا اس کے اوپر ایسے ہی بلا وجہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن میں اس لیے اس کی سندیں بھی بتا رہا ہوں. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے. چہرے پہ سرشاری ہے، مسکراہٹ ہے، بڑے جذبے کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں. تو حضرت سلمان جو ہیں وہ پاس بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں. سرکار ختمی مرتبت کی نظر پڑتی ہے اور تبسم فرما کے کہتے ہیں سلمان کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ
اللہ اور اس کے رسول کی حکمت دیکھ کے مسکرا رہا ہوں۔ سلمان ان کو بھی بتاؤ۔ سلمان نے کہا کہ یا رسول اللہ، جو آپ فرما رہے ہیں، جو آپ کے الفاظ ہیں، مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ واپس تشریف لائیں گے۔ اب اس کا جواب ہاں ہوتا تو ہم مان لیتے ہیں۔ سرکار نے اس کا جواب ہاں میں نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب نہ ہوتا تو بھی ہم مان لیتے۔ سرکار نے اس کا جواب نہ میں بھی نہیں دیا۔ سرکار خاموش ہو گئے اور اس کے بعد آپ نے دوسری بات شروع کر دی۔ یہ حدیث کے لفظ ایسے ہی ہیں کہ آپ خاموش ہوئے اور آپ نے دوسری بات شروع کر دی۔ تو یہ بات یہاں رہ گئی، نہ اس کا مطلب ہاں ہے، نہ اس کا مطلب نہ ہے، لیکن یہاں سے آپ کو مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا سٹیٹس سمجھ آتا ہے۔ یعنی سیکنڈ ان کمانڈ ہے نبوت کے۔ حضرت سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے بعد اگر کوئی اولو اعظم نبی دوسرے لیول کے اوپر ہے تو وہ سرکار عیسیٰ علیہ السلام۔ سیکنڈ ان کمانڈ ہو نبوت کا، اور اپنی نبوت چھوڑ کے تو کسی جو ہے وہ بڑی طاقت میں، یعنی سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں، تو پھر عام آدمی کے پیچھے تو وہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ بالکل۔ تو پھر یہ سارے لوگ جو کہتے ہیں جی ہم امام مہدی، تو امام مہدی ایسے ہوتے ہیں؟ امام مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی تنویر کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ سائے کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی تنویر کا نام ہے۔ یہ ایسے چھوٹے موٹے نہیں ہوتے، وہ امام مہدی علیہ السلام ہے۔ جب امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے نا تو حالات بدلیں گے، لیکن ان سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ اب میں نے بار بار آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمیں جو ہے وہ ایک اسپیکٹرم میں بند کیا جا رہا ہے۔ میں نے بار بار آپ کو اسپیس ہولوگرام ٹیکنالوجی کا ذکر کیا ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے۔ اسپیس ہولوگرام ٹیکنالوجی کیا ہے کہ آسمان کے اوپر ایک جو ہے وہ کوئی ایک لیئر بنائی جاتی ہے اور اس پہ لائٹس کے ذریعے پوری ایک فلم، ایک پوری اسٹیج جو ہے وہ بنایا جاتا ہے آسمان، اور اس کے اوپر ایک سین چلایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں روز یہ جو آ جاتا ہے کہ جی فلاں خانہ کعبے میں جو ہے وہ فرشتہ نظر آ گیا، یہ آ گیا، یہ بیسیکلی ہماری ذہن سازی ہو رہی ہے، یہ ہماری ذہن سازی ہو رہی ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ چوتھے آسمان پہ نازل ہوں گے، فرشتے لے کے آئیں گے۔ تو کتنی کہ مطلب مجھے نہیں وہ سمجھ آتی کہ جی وہ آسمان سے تو بلڈنگ پہ آ جائیں گے اور پھر یہاں کے کہیں گے سیڑھی لگاؤ اور مجھے نیچے اتارو۔ واٹ؟ عیسیٰ علیہ السلام ہے، ہمارے جیسے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کہیں بھی آ جائیں، کسی جگہ بھی آ جائیں۔ بالکل۔ لیکن ایک حدیث، یہ پورے سینیریو کو میں بنا کے صرف اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا کہ دجال کو جو دیکھنے جائے گا وہ اس کے دجل کا شکار ہو جائے گا اور وہ مارا جائے گا۔ یہی حدیث کے لفظ ہے، مستند حدیث ہے۔ اب یہ اسپیس ہولوگرام ٹیکنالوجی کو سمجھیے اور اس حدیث کو پیچھے بیک آف دی مائنڈ رکھیے کہ میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے۔ کہیں یہ واقعہ ہوتا ہے کسی بھی اس مقام پہ جہاں پہ یہ روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں اترنا ہے، ٹھیک ہے؟ آسمان پہ کوئی سین کریٹ ہوتا ہے، لائٹس ہیں، نور ہے، روشنی ہے، سونے کی کوئی سیڑھی لگی ہے، وہ شخص نیچے آیا ہے، نیچے آ کے کہتا ہے میں امام مہدی ہوں یا میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ 99.5% تو کم از کم جو ہے وہ اس بات کے اوپر متفق ہو جائیں گے کہ جی ہاں جی ہم نے خود اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ پاسبلٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں یہ یقین دلایا جا رہا ہے نا کہ یہ جو کچھ نظر آتا ہے یہ ہے بالکل ایسے۔ تو یہ سٹوری اگر آئے تو کیا آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے جو فرمایا تھا کہ جو اس کو دیکھنے جائے گا وہ مارا جائے گا؟ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے گھر سے نکلے بغیر دیکھیں جائیں، ہم صرف ویب سائٹ پہ اس کی سائٹنگ کر لیں، ہم کسی ایسی جگہ پہ اس کو دیکھ لیں، مارے تو جائیں گے۔ تو یہ وہ وقت ہے جب ایمان کی حفاظت کرنی ہے، یہ وہ وقت ہے جب ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ ملحمۃ الکبریٰ، عیسیٰ علیہ السلام، اینٹی کرائسٹ، یعنی یہ جو ساری سچویشن چلی ہے دجال کی راہ ہموار کرنے کی کوشش ہو گئی ہوئی ہے ہموار، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو میں نے آپ سے ایک دفعہ بات کی تھی کہ یہ جو آرک آف کوننٹ کے لیے کھدائی کر رہے ہیں، ان کے لیے نہیں کر رہے، یہ نیشنل ٹریجر کے لیے کر رہے ہیں۔ دے آر ایکچولی سیکنگ اے ویپن، وہ ویپن
وہ جو بک آف اینوک میں جن کتابوں کا ذکر تھا وہ کتابیں آخری وقت میں بطور ہتھیار استعمال ہونی تھی. وہ جو جادو کے اسکرپچرز جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کے نیچے دفن کرائے تھے وہ آخری وقت میں ہتھیار کے طور پہ استعمال اصل ہونے ہیں. نظر آرک آف کووننٹ پہ نہیں ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادو کے نیشنل نسخوں پر ٹریجر ہے. ہے بیٹا. آرک آف کووننٹ تو ان کو بھی پتہ ہے، وہ اتنے بیوقوف نہیں ہیں. ان کو پتہ ہے آرک آف کووننٹ اللہ کی کووننٹ ہے، وہ زمین میں دفن نہیں ہوگی. وہ آرک آف کووننٹ جب ان سے چھینی گئی تھی تب بھی جو ہے وہ اس کو اللہ نے اس کی توہین نہیں ہونے دی تھی. اللہ اس کی توہین نہیں. آرک آف کووننٹ اس وقت امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے. ان کے تو فرشتوں کو بھی ان کو پتہ ہے کہ وہیں سے ملے گی ہمیں. تبھی تو یہ امام مہدی علیہ السلام کے خلاف ہے. تبھی تو یہ بار بار بیان دیتے ہیں کہ ہم مانتے نہیں امام مہدی کو. تبھی تو انہوں نے پلان کیا ہوا ہے کہ امام مہدی جہاں بھی نظر آئے تو سب سے پہلے سنائپرز ایسے ہی تعینات کر کے سینکڑوں سال کی تنخواہیں دے رہے ہیں. وہ بیوقوف ہیں بیٹا. دے نو واٹ ٹو ڈو. وہ ہم سے سینکڑوں سال آگے کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم اندھے ہیں. اور پھر یہ جو کہتے ہیں کہ ریڈ ہائفر کی قربانی ہے، اس دیوار کے نیچے تابوت سکینہ ہے، وہ صرف ہمیں دکھانے کے لیے. ہو سکتا ہے وہ ہو گئی ہو سکتا ہے وہ نہ ہوئی ہو. آپ کو تو اس سے اگلی کہانی انہوں نے بند کر دی نا کہ بس وہاں تک ہائپ کریٹ کی اور اس کے بعد بند کر دی. بالکل. ہم سب لوگ اس کے اوپر کہانیاں سنا رہے تھے میرے سمیت. لیکن میں اس وقت بھی میں عام سا آدمی ہوں بیٹا. آئی نیور کلیم ٹو بی دی بیسٹ ون اینڈ آئی ایم ہیپی ٹو بی دی آرڈنری مین. میں بڑا آرڈنری سا آدمی ہوں. اللہ مجھے ہمیشہ آرڈنری رکھے. مجھے ڈر لگتا ہے بیٹا بڑے ہونے سے، مجھے ڈر لگتا ہے. میں نے اللہ کو جا کے جواب دینا ہے، تو جتنا میں اپنا وہ کروں گا اتنا مجھے بڑا جواب دینا پڑے گا. مجھے ڈر لگتا ہے، لیکن میں اپنا کام دیانتداری سے کرنا چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب قیامت والے دن میں جو ہے وہ اللہ اور سرور انبیاء کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اگر وہ میری تعریف نہ کریں تب بھی چل جائے گا، لیکن یہ نہ کہیں کہ تم جو ہے نا ہمارا نام لے کے سودے بیچتے ہوئے آئے ہو. مجھے اللہ اس چیز سے پناہ میں رکھے. میں خانہ کعبے میں کھڑے ہو کے بھی یہی دعا کی، اور میں مولا کائنات کے حرم پہ میں جب بھی جہاں جاتا ہوں میں یہی دعا کرتا ہوں کہ مالک مجھے اپنے سامنے شرمندہ نہ کرنا. میرے لیے وہ ناقابل برداشت ہے. میں اپنا کام بیٹا تھوڑا کرتا ہوں، جتنا بھی کرتا ہوں دیانتداری سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آگے اللہ کی مرضی، وہ بھی کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں وہ بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن کوشش تھوڑی بہت جتنی میری بساط کے مطابق ہے وہ کرتا ہوں. جتنی مجھے بات سمجھ آتی ہے اتنی سمجھاتا ہوں. ضروری نہیں ہے ٹو ایز ہیومن. ہو سکتا ہے کہ یہ جو میں جتنی باتیں کر رہا ہوں غلط ہوں، ہو سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے میری دیانتداری سے کی گئی 20 سال کی ریسرچ ہے ماشاءاللہ. اور میں دیانتداری سے وہ بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ سمجھ آتا ہے. جتنی میں نے کتاب الفتن پڑھی، جتنی میں نے ایسکٹولوجی پڑھی، جتنے میں نے بڑے لوگوں کو سنا، اس کے بعد مجھے سمجھ آتی ہے کہ دس از سم تھنگ. اس وقت جو نظام چل رہا ہے نا بیٹا، اس نے کولیپس ہونا ہے. اور یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں یہ جو ہے ابھی بڑھیں گی. یہ رشیا یوکرین کی وار آپ اس کو بھول جاتے ہیں، ساؤتھ چائنا سی کی وار کو آپ بھول جاتے ہیں. ہم صرف ادھر پھنسے ہوئے ہیں اسرائیل اور ایران کی جنگ کو. یہ ابھی بہت کچھ ہے. ابھی یہ آگ ہمارے گھر لگنی ہے. میں 20 سال پڑھنے کے بعد بیٹا ٹھیک ہے ٹو ایز ہیومن، لیکن اتنا بیوقوف آدمی نہیں ہوں کہ میں پچھلے 3 سال سے گوادر کی رٹ لگا کے بیٹھا ہوں. میں 3 سال سے جو ہے وہ گلگت بلتستان کی بات کر رہا ہوں. ایسے ہی نہیں ہے. میں نے ایک چیز پڑھ رہا تھا ایک حدیث کی روشنی میں، تو مجھے ایک ایسے ہی کچھ چیز اسٹرائک کی، تو میں نے عرض کی تھی عمان سے اٹھنے والے شعلے گوادر پہنچتے ہوئے ٹائم نہیں لگیں گے. بہت سینسٹیو ایریا ہے یہ پاکستان کا. اور پھر ایک اور حدیث جس میں ہم بات کرتے ہیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے خرب السند من الہند و خرب الہند من السین. سندھ کی دبائی ہند کے ہاتھوں اور ہند کی دبائی چین کے ہاتھوں. ٹھیک ہے، یہ حدیث کے جملے ہیں، مستند متواتر اسناد کے ساتھ حدیث کے جملے ہیں، اور یہ ہونا ہے. اب ہم سندھ کے بارے میں جو غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ غلط فہمی یہ ہے کہ یہ جو لاڑکانہ اور یہ ارد گرد کے جو علاقے ہیں یہ سندھ ہے. سندھ کی جو ہے وہ ڈائنیسٹی بہت بڑی ڈائنیسٹی ہے. کیچ مکران سے لے کے گوادر کے علاقوں سے لے کے ادھر سے راجستھان جے پور سے آگے تک یہ سارا سندھ ہے. اور ادھر سے جو ہے وہ جتنی سرائکی بیلٹ ہے، یعنی یہ جو ہے 2 ہے نا، ایک وہ جو ہے لاڑکانہ کے قریب مونجو دڑو اور دوسرا یہ ہڑپا. سندھ کی پرانی تہذیب ہے نا ہڑپا، تو یہ ساہیوال کے پاس ہے.
یعنی اکاڑے سے اوپر سے لے کے ادھر سے کیچ مکران تک اور ادھر سے جو ہے یہ اپنا راجستھان سے آگے تک یہ سارا سندھ ہے. اچھا، اور یہ جو حدیث میں ہند کا ورڈ ہے یہ بھی کنفیوز کرتا ہے لوگوں کو. ہند بھی میں بتاتا ہوں نا، میں خرب السندھ پہلے سمجھا لوں پھر خرب الہند سمجھاتا ہوں، پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. جب اس علاقے میں جنگ لڑی جائے گی نا، خرب السندھ من الہند، ہند کے ہاتھوں سندھ کی تباہی ہوگی. اب سندھ میں یہ سارا پورے کا پورا اسپیکٹرم آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ سارا اسپیکٹرم سندھ کا اسپیکٹرم ہے، جس میں گوادر ہے اور جس میں ایک طرف راجستھان بھی ہے، یعنی یہ سارے علاقے. صحیح. دوسرا ہند کا مطلب یہ ہندوستان جو سن 47 میں بنا ہے یا پاکستان بنا ہے یہ ہے؟ نو. اس میں ایک حصہ ہے ہمارا پورا سب کانٹیننٹ جس میں بنگال ہے، بے آف بنگال بہت اہم ہے، جس میں جو ہے وہ سری لنکا ہے، بھوٹان ہے، نیپال ہے، اس طرف سے چائنا تک کا سارا علاقہ ہے، جس میں جی بی، جس میں اہم قلعہ گلگت بلتستان ہے. اس کو مت بھولیے گا، میں گوادر اور گلگت بلتستان پہ. ہند میں یہ سارے اہم، یعنی لداخ ہو یا یہ گلگت بلتستان کے بارڈرز ہوں یا سلیگوڑی کوریڈور ہو یا دولت بیگ اولڈی روڈ ہو، ساری کی ساری یہ اس جنگ کے اہم پڑاؤ ہیں. یہ اہم پڑاؤ ہیں، یہ ایسے نہیں ہیں. خرب السندھ من الہند، اس کے اوپر رہتے ہوئے پھر آپ کو ہند کی لڑائی کا بتاتا ہوں کہ کیسے ہوگی. تو یہ جو سندھ ہے اس میں جو لڑائی ہے، اس میں ایک اور جس کے حدیث کا ذکر کرتا ہوں کہ اٹک کے پول کی جنگ کا ذکر ہے. اٹک کے پول کی اگر جنگ کا، اٹک ایک علاقے کا ذکر ہے، اس کا اس سینیریو میں ذکر نہیں ہے لیکن اٹک کی جنگ ہے. صحیح. اب کچھ لوگ لفظی باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ لفظ ہو سکتا ہے، میں اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے، جو مجھے سمجھ آتی ہے میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں. اگر اٹک کا ذکر ہے تو اس کا مطلب ہے جب اٹک پہ جنگ ہوگی تو اٹک پنجاب اور کے پی کے کا بارڈر ہے، یا پنجاب نہیں ہے یا کے پی کے نہیں ہے. فوجیں وہاں تک پہنچیں گی، ادھر سے آئیں گی تو کے پی کے سے گزر کے آئیں گی، ادھر سے آئیں گی تو پنجاب سے گزر کے جائیں گی. یہ علاقے جائیں گے پھر واپس آئیں گے، پھر یہاں سے بہت بڑی ریٹیلیشن کھڑی ہوگی جو دنیا کو اپنا آپ منوائے گی. ٹھیک ہے. خرب السندھ کا مطلب ہے کہ ان علاقوں میں اب جنگ کے اثرات پہنچیں گے، جو مجھے نظر آتا ہے حدیث کی روشنی میں. انرجی پیٹرنز بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. حدیث سرور انبیاء، اس علاقے میں جب جنگ ہوگی، اس علاقے میں جس کا ذکر حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ملتا ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ پاکستان کے اوپر بڑی تباہی آئے گی اور پاکستان کے ہر 5 میں سے کوئی ایک بندہ ضرور جو ہے وہ جائے گا. ہر 5 میں سے ایک کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ تو یہ کسی فقیر کی زبان سے نکلا ہوا ہے. اللہ مدد کر دے، ہم لوگ دعا بھی کرتے ہیں، اللہ دعا سے تقدیر بھی بدل دیتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا امپیکٹ ویسا نہ آئے لیکن کم ہو، لیکن ہوگا تو صحیح. یہ ہے خرب السندھ من الہند. اب ہند کو آپ سمجھیں تو ہند میں جیسے میں نے کہا کہ یہ کانٹیننٹ یہ سارا یہ نہیں ہے. ہند کے علاقوں میں آگے جو ہے وہ اگر اس طرف چلیں تو یہ بے آف بنگال سے آگے کی طرف کے جتنے علاقے ہیں وہ بھی اسی کے اندر ہے. تو یہاں پر بھی جنگ چھڑے گی. اب یہ کالونیز آپ نے بنتی ہوئی دیکھی ہیں، اسرائیل کی کالونی وہاں بن رہی ہے، انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے، ادھر سے جو چیزیں ہیں. پھر جب یہ جنگ ایسکلیٹ کرے گی، اس کا بارڈر کو سمجھیے، پھر جب جنگ ایسکلیٹ کرے گی تو پھر یہ ساؤتھ چائنا سی سے ہوتی ہوئی یہ گلگت بلتستان میں آئے گی، یہ سست بارڈر کے راستے، ادھر سے لداخ کے راستے یہ ادھر آئے گی. پھر خرب الہند من السندھ، گوادر کے اوپر اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو گوادر کے اوپر جو چائنا کا انٹرسٹ ہے، گوادر کے اوپر اگر کچھ ہوتا ہے تو چائنا کو لامحالہ اس جنگ میں آنا پڑے گا. اب عمان تو یاد رکھیے گا بالکل سامنے اسرائیل اپنی چوکیاں بنا رہا ہے. یہ قدرت کا بنایا ہوا سسٹم ہے. میرے کہنے پہ I'm not a strategist، مجھے نہیں پتا وار کیا ہوتی ہے، کیسے لڑی جاتی ہے، میری کوئی اسٹریٹجی کی جو ہے وہ ایکسپرٹیز بھی نہیں ہے. میں حدیث کو پڑھتا ہوں، حدیث کو اپنی عقل کے کرائٹیریا کے مطابق جتنی عقل اللہ نے مجھے دی ہے میں دیانتداری سے استعمال کرتے ہوئے اس کا کرائٹیریا بنا کے اس کو شیپ اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو میرے علم کے مطابق یہ جنگ ادھر لڑی جائے گی. غزوہ ہند کا اسپیکٹرم بہت وسیع ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ انہوں نے نہیں لڑنی، وہ کسی اور نے آ کے لڑنی ہے، لڑ لیں گے، وہ کوئی اور لڑے گا. ٹھیک ہے،
وہ ایک جنگ ہے بہت بڑی. اب یہ جو جنگ اس وقت لڑی جا رہی ہے یوکرین کی وار میں، اور میں نے آپ کو 2025 کے شروع میں جو میں کبھی کلیم نہیں کرتا، نہ میرا کوئی کلیم بنتا ہے، نہ میرا اس میں کوئی کریڈٹ بنتا ہے. میں عام سا آدمی ہوں، میری اوقات حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. کرنا اس کائنات کے واحد کار ساز نے، اس کے ہاتھ میں. میرا کام ہے اس کے بنائے ہوئے نظام کو پڑھ کے آپ کو اکارڈنگلی گائیڈنس دینی کہ مجھے لگتا ہے یہ ہو رہا ہے. 2025 کے شروع میں نے عرض کی تھی کہ یہ 9 کا نمبر ہے، مارس کے زیر اثر ہے. جنگوں میں پازز تو آ سکتے ہیں، سٹاپس نہیں ہوں گے. بالکل کہا تھا. جنگوں میں کوئی جو ہے نا وہ سٹاپ نہیں ہے. اب یہ جنگیں ایسے ہی چلیں گی، اور یہ دنیا میں جتنی بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے یہ آنے والے 3 سال یعنی 4 سال کی جنگ ہوگی. اب وہ ٹریڈیشنل جنگیں نہیں ہیں کہ وہ گھوڑوں پہ آ رہے ہیں جی، وہ سال لگ گیا ان کو یہاں پہنچتے ہوئے. اب تو بٹن دبایا اور پہنچ گیا. میزائل یعنی دور سے دور بھی میزائل جو پہنچتا ہے وہ ہائپر سونک سپیڈ کے اوپر دنیا کے جو دور سے دور کونے میں 6.5 سے 10 منٹ میں پہنچ جاتا ہے. ہائپر سونک میزائل کو یعنی ایک ڈیسٹینیشن سے دنیا کی جو ہے دور ترین ڈیسٹینیشن تک جاتے ہوئے 6.5 منٹ سے لے کے 10 منٹ تک کا ٹائم لگتا ہے. ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس. ٹھیک ہے، تو پوری دنیا آپس میں اتنی کلوز ہے کہ 10 منٹ کی واک ہے. وہ میزائل جائے گا 10 منٹ میں پہنچ جائے گا. اب پوری دنیا میں ایک چیز یاد رکھیے گا، اتنے نیوکلیئر ویپنز اس وقت دنیا میں موجود ہیں کہ اگر دنیا کو 3 مرتبہ تباہ کرنا ہو، یعنی تباہ کر کے پھر بنا کے پھر تباہ کرنا ہو، تو وہ کافی ہیں. اتنا ایٹامک جو ہے وہ مواد ہمارے پاس مختلف ملکوں کے پاس پڑا ہوا ہے. ابھی تو صرف سارے ریسٹرین کر رہے ہیں. جب یہ پانی ذرا سر سے اونچا ہوا تو پھر یاد رکھیے گا ہمیشہ حملہ وہ کرتا ہے جو سب سے زیادہ ڈرا ہوا ہوتا ہے، جس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر یہ نہیں نہ مارا تو باقی سارے مجھے مار دیں گے. تو یاد رکھیے گا یہ کچھ بھی دنیا میں ٹرن ہو سکتا ہے. ساؤتھ چائنا سی ہائی جو ہے وہ ہاٹ ہو رہا ہے پاکستان کا. اب ایک اور اسپیکٹرم جس کی میں بات کرتا، خراسان. خراسان کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ ایران ہے. ایران خراسان کا حصہ نہیں ہے. ایران کا کچھ حصہ خراسان میں ہے. مشہد خراسان رضوی بالکل خراسان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن مشہد خراسان رضوی کے ساتھ بہت بڑا حصہ خراسان کا افغانستان میں ہے. وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان لوگوں میں جاسوس نہیں ملتے، ان لوگوں میں جاسوس ملتے ہیں. ان کا اپنا کردار کچھ بھی ہو، مطلب وہ کچھ بھی ہو، وہ کس طرح بھی ہوں، اچھے برے، میں ان کے کردار کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہ لوگ بکاؤ اس طرح نہیں ہیں جتنا باقی قومیں بکاؤ ہیں. اس لیے خراسان کے جھنڈوں کا ذکر سرور انبیاء سرکار ختمیہ مرتبت بادشاہ کونین کی حدیثوں میں ہے، جس کے ساتھ پھر وہ لگتے ہیں، پھر وہ لگ جاتے ہیں، پھر وہ ہٹتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، خراسان میں افغانستان پورا ہے، اس طرف سے ازبکستان کے کچھ علاقے ہیں، اس طرف سے رشین ٹیریٹریز کے کچھ علاقے ہیں. یہ خراسان جو ہے یہ عام سا علاقہ نہیں ہے، فرغانہ تک یہ اس کے امپیکٹس جاتے ہیں. تو یہ خراسان کا علاقہ ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ آپ کے ارد گرد چاروں طرف جنگ لگی ہوئی ہے. سندھ میں جنگ ہے، ہند میں جنگ ہے، خراسان میں جنگ ہے، عرب میں جنگ ہے. عرب کی جنگ کا اسپیکٹرم صرف سعودیہ نہیں، عرب کی جنگ کا اسپیکٹرم جو ہے وہ اسرائیل، اردن، لبنان، یہ سارے اس وقت جنگ میں ہیں. تو ان قریب یہ جنگ جو ہے نا یہ اس مڈل ایسٹ میں بھی پہنچنے والی ہے. کیونکہ میں کسی حکومت کی بنیاد پہ بات نہیں کر رہا ہوں، کسی حکومت کی بنیاد پہ بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے نا وہ ہو کے رہنا ہے. بالکل آپ کی زبان سے 3 مرتبہ نکلا ہے ویل للعرب، ویل للعرب، ویل للعرب. عرب برباد ہوا، عرب برباد ہوا، عرب برباد ہوا. اور وجہ بھی بتائی تھی کہ خطہ عرب اس وقت، یہ حدیث مجھے اس حدیث سے ڈر لگتا ہے، خطہ عرب اس وقت تک تباہ نہیں ہوگا جب تک کہ عرب کے بادشاہ بت پرستوں کے ساتھ مل کے بت پرستی نہ کرنے شروع ہو جائے. آپ کو سعودیہ جیسے ملک سے لات اور ملات کی پوجا کے ایویڈنس مل رہے ہیں، بھلے وہ بہت تھوڑے سے ہیں، بہت ہلکے سے ہیں، لیکن ہیں. آپ اس کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے. وہاں پہ یعنی وہ جو ملک جو ہے وہ سرور انبیاء سرکار ختمیہ مرتبت کے دین کا مرکز ہے، وہاں پہ بھی اگر آپ کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں تو پھر بیٹا انتہائی قریب ہے یہ اینڈ، انتہائی قریب ہے یہ اینڈ.
یہ دنیا جنگوں میں جھونکی جائے گی، جو بچے گا وہ دیکھے گا، پتہ نہیں کون بچے گا۔ اس لیے مسلمانوں کا جذبہ شہادت کہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ موت اختتام نہیں ہے، موت آغاز ہے ایک نئی زندگی کا، ایک نئے اسپیکٹرم کا، اپنے مالک کے ساتھ جا کے رہنے کا۔ موت آغاز ہے، اس لیے شہادت ہے۔ اس لیے مسلمانوں میں بہت بڑے بڑے جرنیل ہوئے بھی ہیں اور ہوتے بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن جو لوگ جن کا قبلہ مال ہے، جن کے بارے میں سرور انبیاء سرکار صلی اللہ ختمی علیہ مرتبت وسلم۔ بادشاہ کونین نے کہا، جو اپنی ملینز بلینز ٹریلینز کی حکومتیں بناتے ہیں، جن کا مطمع نظر یہ ہے کہ چلو کوئی جا کے کہیں سے جزیرہ خریدیں گے، تو جو اللہ جزیرہ دے سکتا ہے اس جزیرے پہ طوفان بھی تو بھیج سکتا ہے۔ جب یہ دنیا میں جو ہے یہ سمندروں کے نیچے ایٹامک آبدوزیں پھٹیں گی تو یہ سمندر تو ایک اور چیز یاد رکھیے گا، ایک اور کتاب الفتن کی حدیث ہے کہ تمہارے سمندر ابل پڑیں گے۔ تو سمندر ابل پڑیں گی کی بات سمجھیے گا، ایک میں صرف ایسی ایک اسپیکٹرم، ایک سائنس کی چھوٹی سی چیز۔ اللہ بہت بڑا سائنسدان ہے، کون نے کہا کہ اس نے اتنی کمپلیکسڈ کائنات بنائی ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ پوری دنیا میں جو ہے وہ 33% خشکی ہے تقریباً، باقی حصہ پانی ہے ایسے، اور اس پانی کا بھی بہت بڑا حصہ دونوں پولز کے اوپر برف کی شکل میں اور بہت بڑے بڑے پہاڑوں کی شکل میں موجود ہے۔ یعنی ایک پورا بر اعظم آپ کا انٹارکٹیکا وہ برف کا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف ایز اے وائلڈ تھاٹ، اگر وہ برف پگھل کے سمندروں میں آتی ہے، وہ جو برف اللہ نے جو ہے وہ روکی ہوئی ہے دونوں پولز کے اوپر، کسی بھی وجہ سے کوئی بم چلتا ہے، کوئی ایٹم بم چلتا ہے، کوئی ایسا چلتا ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسا دھماکہ ہوتا ہے، گلوبل وارمنگ میں تو ٹائم لگے گا، لیکن کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ برف پگھل کے سمندروں میں آتی ہے، تو اس برف کا جو پانی ہے، اس کے حجم کا جو سائنسدانوں نے اندازہ لگایا ہوا ہے، وہ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کیا ہوگا؟ ایشیا سب سے اونچا کانٹیننٹ ہے، ایشیا وڈ بی انڈر دی 30 feet آف واٹر۔ او مائی گاڈ، ایشیا 30 فٹ پانی کے نیچے ہوگا، تو ایشیا 30 فٹ پانی کے نیچے ہوگا تو کون رہے گا؟ بالکل صحیح۔ تو وہ جو کہا جاتا ہے عرف عام میں کہ 100 کوہ دیوا جلے گا، 100 میل کے اوپر کہیں کوئی گھر ہوگا، تو وہ وقت تو آیا ہوا ہے نا بیٹا۔ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اللہ نے موت ہر چیز کی لگا کے بھیجی ہے، کائنات کا اینڈ جیسے ہونا ہے نا، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا ایئرسفیئر پھٹے گا، ہوا باہر نکلے گی، آکسائڈ بریک ہو جائیں گے، ہوا اور پانی ختم ہو جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو یہاں پر بھی جو کچھ ہونا ہے اس کا انتظام اللہ نے کیا ہوا ہے، کسی بھی وجہ سے کسی بھی حال میں وہ برف پگھلتی ہے۔ تو ایشیا نیچے ہے، یورپ کہاں کھڑا ہے؟ یورپ کہاں کھڑا ہے؟ افریقہ کہاں کھڑا ہے؟ جو سمندروں سے بہت دور علاقے ہیں ان تک بھی امپیکٹ جائے گا۔ بالکل، ایک چھوٹا سا سونامی آیا تھا اور اس نے بتا دیا تھا کہ کتنے ملک ہل گئے تھے، تو وہ تو ایک جھٹکا تھا۔ اور قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو یہ سمندر تم پہ ابل پڑیں، تو یہ سمندر جس دن ابلے یہ بتا دیں گے ہم کون ہیں، اور زمین صرف اس کا تیسرا حصہ ہے، زیادہ حصہ پانی ہے، زیادہ حصہ پانی ہے۔ کین یو امیجن کہ وہ کیا کر سکتا ہے، کتنی بڑی طاقت ہے۔ تو بیٹا یہ اللہ نے کرنا ہے، یہ حالات ایسے ہی ہیں، یہ چیزیں ہوں گی۔ یہ 4-5 کوریڈورز ہیں جو جنگ کے کوریڈورز بننے جا رہے ہیں، اور وہ 4-5 کوریڈور آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو ایران اسرائیل کی وار ہے، یہ اس کا ایک آرماگیڈون کی طرف لے کے جائے گی۔ یہ اس کا ایک چھوٹا سا چیپٹر ہے، اور مجھے اندر سے ڈر بھی ہے کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ سرور انبیاء کے فرمان کے مطابق 3rd ٹیمپل بننا ہے، مجھے یہ پتا ہے گریٹر اسرائیل بھی بننا ہے۔ گریٹر اسرائیل قریب بنتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بیٹا اوور آل تو وہ ساری دنیا میں دیکھیں، دجال کی 2 چیزیں ہیں، ہم کو نا اس میں ہم کہتے ہیں نا کہ حقیقت کو گہنا دیا جاتا ہے، مڈی کر دیا جاتا ہے۔ دجال کے 2 اسپیکٹرم ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ ایک کنگ ہوتا ہے اور ایک اس کی فورسز ہوتی ہیں، جیسے مولا امام مہدی علیہ السلام اور ان کی فورسز، ویسے ہی اینٹی کرائسٹ اور اس کی فورسز۔ اینٹی کرائسٹ کی فورسز بالکل ویسے ہی جیسے میں نے کہا تھا کہ مالک نے تشریف لانی ہوگی تو اس سے پہلے اس کی فورسز حالات کو پیو کرنا شروع کریں گی۔ اینٹی کرائسٹ کی فورسز نے اس دنیا کو ٹیک اپ کر لیا ہوا ہے، میڈیا ان کے پاس ہے، فائنینشیل سسٹم ان کے پاس ہے،
آپ کی چیزیں ان کے پاس ہیں, ایک ایک چیز, ایک ایک گھر, ایک ایک کام, ایک ایک سب کچھ ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے, صحیح. تو اس سسٹم کو بھی ہم کہتے ہیں کہ جی وہ دجال کوئی پرسنالٹی تھوڑی ہے, وہ جو سسٹم ہے, سسٹم بھی ہے اور پرسنالٹی بھی ہے, کیونکہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسنالٹی کا ذکر کیا ہے. تمیم داری والی حدیث میں پرسنالٹی کا ذکر ہے. پرسنالٹی کے آنے سے پہلے اس کے سسٹم نے اس حالات کو پیو کرنا ہے. تو پازیٹیو طاقتوں کے آگے بھی, یعنی کوئی بھی بادشاہ یا کوئی بھی ڈگنیٹر سفر کرتا ہے تو اس کا ایک کانوائے تو اس کے آگے پیچھے چلتا ہے نا. تو جب اس کا وہ کانوائے آگے پیچھے چلتا ہے تو وہ کانوائے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تو چیزیں, سڑکیں بند ہوتی ہیں, لوگوں کو روکا جاتا ہے, پورے کانوائز کو گزرنے دیا جاتا ہے, یہ چیزیں ہوتی ہیں نا. تو اسی طرح نیگیٹو سسٹم کا بھی کانوائے چل رہا ہے اور وہ اپنے ٹائم پہ پہنچ رہا ہے, انہوں نے حالات پیو کیے ہوئے ہیں. تو پازیٹیو سسٹم کا بھی کانوائے چل رہا ہے, مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے بھی ہونا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی ہونا ہے. لیکن میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ سسٹم بہت تیزی سے ہوگا. مولا امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا سسٹم جو ہے وہ بہت تیزی سے ہوگا. ان کو کسی الائز کی ضرورت نہیں ہے, وہ لمحوں میں تیار ہو جائیں گے. ان کو سینکڑوں سال کی جد و جہد کی ضرورت ہے. اس لیے یہ نائٹ ٹیمپلرز فلاں یہ سینکڑوں سال سے لگے ہوئے ہیں. فلاں حکومت گرائی, فلاں ایسے کیا, عثمانیوں کو گرا دیا, فلاں کو گرا دیا, انگلینڈ کو سپورٹ کر دی, یہ کر دی. دے آر ایکچولی ڈوئنگ اٹ. لیکن جو مسلمان کی طاقتیں ہیں, جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر ہیں, وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو ضرورت نہیں ہے پینک ہونے کی. جب حکم آئے گا وہ کھڑے ہو جائیں گے. دے آر آلریڈی ویل ایکوپڈ. ایمان سے بڑا ہتھیار کون سا ہے؟ بالکل صحیح. وہ جو علامہ صاحب نے کہا تھا کہ جو ہے وہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. ٹھیک. اور ابلیس کی مجلس شورا میں بھی ایک اور شعر ہے کہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تو وہ ابلیس جو ہے وہ یورپ کی مشینوں پہ لڑتا ہے, اور جو ہے وہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یہ دونوں نظام علیحدہ علیحدہ چل رہے ہیں. یہ علامہ صاحب بیٹا ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا, یہ وہ ہم سے جانتے ہیں نا, ان کو پتہ ہے کہ یہ بچے اگر علامہ اقبال کو پڑھیں گے تو یہ کچھ سیکھ جائیں گے. علامہ اقبال کو پڑھنے ہی نہیں دیا جاتا. علامہ اقبال ہمارے نصاب میں بھی چن چن کے وہ چیزیں ڈالی گئی ہیں جو گریٹ سگنیفیکینس, مطلب ہے ان کی ایک ایک چیز ٹھیک ہے, لیکن یار پہاڑ اور گلیری کے علاوہ علامہ اقبال نے کچھ نہیں لکھا. ہر کتاب میں وہ ڈال دی. وہ جو بوڑھے بلوچ کی نصیحت ہے وہ تھی نا اردو میں, پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو وہ کیا ہے کہ بلوچ ہے اپنے بچے کو نصیحت کر رہا ہے کہ بیٹا یہ پہاڑ ہے ایسے. یا پھر علامہ صاحب کا وہ جو شعر ہے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. یہ لوگوں کو سمجھایا جا رہا تھا. بتا علامہ صاحب کو بیٹا ہم نے ظلم کیا اپنے جڑوں سے نکال کے, یہ بیڑا غرق اس لیے ہوا ہے. اور ان لوگوں نے یہ کروایا ہے. پوری دنیا میں ہماری یونیورسٹیز میں کہا جاتا ہے کہ یہ سبجیکٹ تو نان پیئنگ سبجیکٹس ہیں, یہاں پہ تو ڈسکریج کیا جاتا ہے. اور باقی جگہ کے اوپر جناب وہ خود پڑھا رہے ہیں. یعنی میونک میں اسلامک ریسرچ کی یونیورسٹی ہے, کیمبرج میں جو ہے وہ پرشین عربک کی یونیورسٹی ہے, ٹیکسس میں جو ہے وہ اسپرچولیزم پڑھایا جا رہا ہے. ان کا تعلق کیا ہے؟ اتنے $1 ملین وہ کیوں خرچ کر رہے ہیں, اتنی ریسرچ کیوں کروا رہے ہیں؟ تو کوئی تو ریزن ہوگی نا. اس لیے بیٹا اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ جنگیں ایسے ہی لگنی ہیں, ایسے ہی چلنی ہیں. جو بچے گا وہ دیکھے گا. اس وقت صرف اور صرف اتنا کام ضروری ہے کہ دیانت داری سے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر کے وفادار رہیں. وفادار رہیں گے تو اللہ راستہ دے دے گا. اگر اس نے آپ کو لڑانا ہو, مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ شیکسپیئر بھی جو ہے نا وہ کسی خاص ٹرانس میں گفتگو کرتا تھا, کسی خاص ٹرانس میں وہ بات کرتا تھا. شیکسپیئر کا ایک جملہ میرے یہاں لکھا ہوا ہے, وی آل آر دا پراپس ان دی ہینڈ آف گاڈ. ہم اللہ کے ہاتھ کے پراپس ہیں. اللہ نے ہم سے کام لینا ہے تو وہ لے لے گا, نہیں لینا تو جو مرضی کرتے رہیں. اپنی لیاقت کچھ نہیں ہوتی, اپنی کیپیسٹی کیپیبلٹی کچھ نہیں ہوتی, اس کے امر کا اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. مجھے تو بیٹا یہی سمجھ آتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر, تھینک یو سو مچ. آج کی ایپیسوڈ میں آپ نے ایران اور اسرائیل کی جو وار کی آن گوئنگ سچویشن ہے اس پر بات کی, غزوہ ہند پر, اور خراسان کا جو علاقہ ہے اس پر جو وار کی پریڈکشن ہے وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں اس پر بھی بات کی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ.
آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے غزوہ ہند اور غزوہ خراسان کی ریالٹی پر بات کی اور ساتھ ہی ساتھ ایران اور اسرائیل کی وار کی فیوچر پریڈکشنز کو بھی جانا۔ آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اسٹے ٹیونڈ۔